آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا۔ زندگی میں بھی غزل ہی کا قرینہ رکھا، خواب در خواب تیرے غم کو پرویا کیسا۔ اب تو چہروں پہ بھی قطبوں کا گماں ہوتا ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں لب گویا کیسا۔ دیکھ اب قرب کا موسم بھی نہ سرسبز لگے، دیکھ اب قرب کا موسم بھی سرسبز نہ لگے، ہجر ہی ہجر مراسم میں سمویا کیسا۔ ایک آنسو تھا کہ دریائے ندامت تھا فراز، دل سے بے باک شناور کو ڈبویا کیسا۔ دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا۔ منافق مطلب دوہرے کیریکٹر کا انسان، ہیپوکریسی جس کے اندر ہوتی ہے، جو بظاہر ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے اور دل میں کفر پلتا ہو اس کے، اس طرح کے شخص کو منافق کہتے ہیں، جن کی دوہری شخصیت ہوتی ہے۔ دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا۔ دل جو ہے نا بڑا منافق قسم کی چیز ہے یہ، اور دیکھو شب ہجر میں جب تم نہیں آئے تو کس آرام سے سویا یہ، بجائے یہ کہ وہ تمہارا انتظار کرے، تمہارے انتظار میں آنسو بہائے، وہ یہ سب نہیں کر کے وہ شب ہجر میں کیا آرام سے لمبی تان کے سویا ہے وہ۔ دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا۔ اسی کے منافق کہتے ہیں، تمہارے بغیر بھی اسے نیند آئی، تمہاری کمی اسے نہیں لگی، اور جب تم ملا آ کر کے اس سے تو کیسا ٹوٹ کے رویا، تمہیں لگا کہ ارے میرے بغیر اس کا وقت کیسا گزر، اس کی شب کیسے اس کی رات کیسی گزری ہوگی، کس قدر طلب کے، جبکہ وہ آرام سے سویا ہوا تھا۔ دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا، اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا۔ زندگی میں بھی غزل ہی کا قرینہ رکھا، خواب در خواب تیرے غم کو پرویا کیسا۔ بھئی زندگی کو جو ہم نے جو زندگی گزاری وہ غزل ہی کے قرینے سے ہم نے رکھا۔ غزل کے قرینے میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ، بندش، احساس، جذبات، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارے ایک قرینے سے پرویا جاتے ہیں، جیسے موتی پروئے جاتے ہیں نا، موتی کے ہار میں موتی پروئے جاتے ہیں نا دھاگے، اس طرح غزل میں یہ ساری چیزیں پروئی جاتی، تب کہیں جا کر یہ غزل ہوتی ہے۔ تو زندگی میں بھی غزل ہی کا قرینہ رکھا، میں نے زندگی بھی غزل کے قرینے کے ہی مانند گزاری۔ خواب در خواب تیرے غم کو پرویا کیسا، اور خواب میں ہم نے پھر کبھی خواب کبھی تمہارا غم، کبھی خواب تمہارا غم، کس قرینے سے ہم نے اسے پرویا ہے اپنی زندگی میں، ٹھیک جیسے غزل میں میں اپنے الفاظ، اپنی بندش، اپنے جذبات کو میں پروتا ہوں، ٹھیک اسی کی طرح میں نے تمہارے خواب اور تمہارے غم کو بھی ویسے ہی پرویا اپنی زندگی میں۔ زندگی میں بھی غزل ہی کا قرینہ رکھا، خواب در خواب تیرے غم کو پرویا کیسا۔ اب تو چہروں پہ بھی قطبوں کا گماں ہوتا ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں لب گویا کیسا۔ اب تو جس چہرے کو بھی دیکھیے وہ لگتا ہے جیسے قبر پہ جو خطبہ ہوتا ہے نا، پتھر کا ایک لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ فلاں بن فلاں، یہ پیدائش کا ڈیٹ ہے، یہ موت کا ڈیٹ ہے، تو وہ قطبوں کا گماں ہوتا ہے۔ اب چہرے اس طرح ہو گئے ہیں لوگوں کے اپنے فکر روزگار سے، فکر شب و روز سے، وہ اس قدر ہو گئے، مطلب متاثر ہو گئے، کیونکہ چہرے قطبے لگتے ہیں، جیسے قبر پر لگے ہوئے قطبے ہوں وہ۔ اب تو چہروں پہ بھی قطبوں کا گماں ہوتا ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں لب گویا کیسا۔ ایسے ایسے منظر انہوں نے دیکھ لیے ہیں، ایسے ایسے حالات سے وہ گزر چکے ہیں کہ آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی ہیں، جبکہ آنکھیں جذبات کا آئینہ ہوتی ہیں، ہر چیز کو وہ آنکھیں بیان کر دیتی ہیں، وہ دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، کچھ بھی، لیکن آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی ہیں، جیسے پتھر کا کوئی کتبہ ہو وہ، اب ہر احساس سے خالی، ہر جذبے سے خالی، اب نہ کوئی اسے دکھ رلاتا ہے، نہ کوئی سکھ اسے ہنساتا ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں لب گویا کیسا۔ اور جب لب سے کچھ بولتا ہے تو کیسی باتیں نکلتی ہیں، بالکل پتھرائی ہوئی، بے حس قسم کی باتیں نکلتی ہیں، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں لب گویا کیسا۔ دیکھ اب قرب کا موسم بھی نہ سرسبز لگے۔ اب تو یہ معاملہ ہے کہ اب قرب کا موسم، ہم لوگ قریب بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ مل بھی جاتے ہیں نا، تو وہ موسم سرسبز نہیں ہوتا، کھلا کھلا سا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ اب قرب کا موسم بھی نہ سرسبز لگے، ہجر ہی ہجر مراسم میں سمویا کیسا۔ اب تو مراسم میں ملنے جلنے میں بھی، رسم و راہ میں بھی وہی ہجر کا موسم ہے، جیسے دور رہ کر کے بھی آدمی بیگانہ سا رہتا ہے، ویسے مل جانے پر بھی وہ بیگانگی کہیں نہیں جاتی ہے۔ دیکھ اب قرب کا موسم بھی نہ سرسبز لگے، ہجر ہی ہجر مراسم میں سمویا کیسا۔ اب تو ہجر ہی سما گیا ہے ملنے کے موسم میں بھی۔ ایک آنسو تھا کہ دریائے ندامت تھا فراز، دل بے باک شناور، دل سے بے باک شناور کو ڈبویا کیسا۔ ندامت کا ایک آنسو، اگر آپ اپنے کیے پر آپ نادم ہیں اور اس ندامت کا ایک آنسو آپ کے آنکھوں میں آ گیا تو وہ دریائے ندامت کے مانند ہوتا ہے۔ ایک آنسو تھا دریائے ندامت تھا فراز، ایک آنسو تھا کہ دریائے ندامت تھا فراز، دل سے بے باک شناور کو
دل جیسی چیز کو کیا ڈبویا اس دریا میں، اس ندامت کے ایک قطرے نے، جو دریائے ندامت تھا، وہ آنسو کے ایک قطرہ جو ہے وہ دل کو کس قدر دل جو کہ ایک بے باک شناور، ایک بے باک تیرنے والا تیراک، ایک ماہر تیراک، نڈر بے خوف تیراک، دل جیسے بے باک غوطہ خور کو بھی اس نے ڈبو دیتا ہے۔ ایک آنسو جو ندامت کا ہوتا ہے، وہ دریا، ایک آنسو تھا کہ دریائے ندامت تھا فراز، دل سے بے باک شناور کو ڈبویا کیسا، دل جیسے بے باک تیراک کو کیسا ڈبویا ہے۔ یہ آنسو کے ایک قطرے میں، ندامت کے آنسو کے ایک قطرے میں اتنا دم ہوتا ہے، اس قدر اس کی یہ ہوتی ہے۔ ایک آنسو تھا کہ دریائے ندامت تھا فراز، دل سے بے باک شناور کو ڈبویا کیسا۔ احمد فراز کی یہ غزل مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اسے آپ لائک کر سکتے ہیں، اور اگر سبسکرائب آپ نے چینل اب تک نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔